ایک صبح جوزف کی آنکھ اس وقت کھلی جب اس کی خوابگاہ پر کوئی دستک دے رہا تھا۔ یہ بڑی خلاف معمول بات تھی، کیونکہ عموماً مکان کی مالکہ ہر صبح ہی اسے بیدار کر دیتی تھی۔ جوزف کی حیرت نقطہ عروج پر پہنچ گئی جب اس نے دروازے پر ایک اجنبی کو اپنا منتظر پایا۔ اجنبی نے نہایت شائستگی کے ساتھ جوزف کو مطلع کیا کہ وہ زیر حراست ہے اور اس سلسلے میں ضروری کارروائی سے عہدہ برآ ہونے کے لیے اسے ملحقہ نشست گاہ میں چلنے کا اشارہ کیا۔ ایک لمحے کے لیے جوزف نے محسوس کیا کہ اس کی ساری صلاحیتوں نے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا ہو، مگر اس نے بمشکل خود کو سنبھالا اور باعجلت لباس تبدیل کر کے خود کو اجنبی کے سامنے پیش کر دیا۔ بظاہر تو یہی معلوم ہو رہا تھا جیسے کسی ستم ظریف نے اس سے عملی مذاق کا ہدف بنانے کی کوشش کی تھی، مگر اسے صورتحال کی سنگینی کا اس وقت احساس ہوا جب وہ اجنبی کے ساتھ نشست گاہ میں داخل ہوا۔ یہاں بہت سے لوگ پہلے سے موجود تھے۔ فرانز اور ولیم کے علاوہ سب کے سب اس کے لیے اجنبی تھے۔ یہ دونوں جوزف کے آفس میں نچلے درجے کے کلرک تھے، جبکہ وہ چیف کلرک ہونے کے ناطے خود کو تھوڑی بہت اہمیت کا حامل سمجھتا تھا۔ اسی دوران اچانک ہی جوزف کو احساس ہوا کہ اس کی ایک احمقانہ غلطی کے نتیجے میں وہ سب مکان میں مقیم ایک اور کردار فروئلین برسٹنر کی خوابگاہ کو بطور نشست کا استعمال کر رہے تھے۔ اس کم عمر خاتون سے اس کی زیادہ قریبی واقفیت نہ تھی، بس یوں ہی اتفاقاً دونوں کی چند مرتبہ مڈ بھیڑ ہوئی تھی۔ اس کے کمرے میں جوزف کو زیر حراست ہونے کی خبر تو دی گئی، مگر کسی نے بھی اس پر عائد الزام کی نوعیت کے متعلق کسی قسم کی کوئی وضاحت نہیں کی۔ اسی دوران جوزف نے دیکھا کہ فرانز اور ولیم انتہائی بے تکلفی اور آزادی سے فروئلین کی مختلف ذاتی تصاویر کا یوں جائزہ لے رہے تھے جیسے وہ ان کی اپنی ملکیت ہوں۔ ان کی اس نازیبا حرکت کے سبب جوزف کو غصہ تو بہت آیا، مگر حالات کی نزاکت کے پیش نظر اس نے خاموش رہنے ہی کو ترجیح دی۔ ان سرکاری اہلکاروں نے جوزف کو بتایا کہ اسے پوچھ گچھ اور تفتیش کے سلسلے میں عنقریب ہی مزید ہدایات سے مطلع کیا جائے گا، اور یہ کہ اس دوران وہ حسب سابق اپنے روزمرہ کے کام بلا روک ٹوک انجام دے سکتا ہے۔ اس ڈرامائی کارروائی کے اختتام پر کچھ دیر بعد جوزف نے مکان کی مالکہ کو دیکھا۔ خلاف معمول جوزف کے باب میں اس کا طرز عمل کچھ زیادہ دوستانہ نہ تھا۔ دوران گفتگو اس نے انتہائی خفگی کے ساتھ فروئلین کے کمرے کے بلا جواز استعمال کا بھی حوالہ دیا، اور تب جوزف کو احساس ہوا کہ اس قسم کی سنگین غلطی کا اسے مرتکب نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر اب اظہار تعصب کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا۔ تیر تو پہلے ہی کمان سے نکل چکا تھا۔ تاہم اس نے تہیہ کیا کہ وہ بذات خود فروئلین سے اپنی حماقت کی دست بستہ معذرت طلب کرے گا۔ اس رات اس نے اپنی اولین فرصت میں فروئلین سے اس کے کمرے میں ملاقات کی اور اپنے دخل در معقولاتی رویے کو انتہائی سخت الفاظ میں اپنی ہی تنقید کا ہدف بنایا، مگر جب اس کے اظہار تعصب کے باوجود فروئلین کا چہرہ ہر قسم کے منفی رد عمل سے کلی طور پر مبرہ رہا تو جوزف کو بے حد تعجب ہوا، اور پھر اچانک نامعلوم کس طرح ایک ایسا حادثہ ظہور پذیر ہوا جس کے متعلق اس نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ وہ از خود نامعلوم کس مقناطیسی جذبے کے تحت اس نوجوان خاتون کی طرف کھینچتا چلا گیا۔ اس کا ساحرانہ حسن عامل بن کر اس کو اپنی جانب بلاتا گیا۔ اس نے بے قابو ہو کر فروئلین کو اپنی طرف کھینچ لیا اور بے اختیار اس کے لبوں پر بوسوں کی بارش کر دی۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کے خوبصورت جسم کے مختلف حصوں سے کھیلتے جا رہے تھے، مگر جوزف کی اس مجنونانہ حرکت پر اس نے کوئی خاص تعرض نہیں کیا۔
بہرحال اس رومان انگیز ڈرامے کا سلسلہ جس خلاف توقع طریقے سے شروع ہوا تھا اسی انداز میں اختتام پذیر بھی ہو گیا، جب اچانک برابر کے کمرے میں مکان کی مالکہ کا بھانجا جو کہ فوج میں کیپٹن تھا وارد ہو گیا۔ اس کو دیکھتے ہی کم عمر خاتون نے گرگٹ کی طرح رنگ بدل لیا۔ اس کا محبت آمیز طرز عمل یکسر بدل گیا۔ خفگی اور غصے کے ملے جلے جذبات نے اس کے چہرے کے رنگ کو بالکل ہی بدل کر رکھ دیا، اور اس نے جوزف کو غیر مہذبانہ گستاخی سے اپنے کمرے سے نکال باہر کیا۔ اگلے چند روز تک جوزف بلا کسی خاص تردد کے اپنے روزمرہ کے کاموں میں حسب سابق الجھا رہا۔ فی الحقیقت اس کا ذہن جو خود پر عائد کردہ غیر منطقی الزامات کے مقابلے میں فرویلین کے متعلق کہیں زیادہ سوچتا رہا۔ اس کی پراسرار مگر ساحرانہ شخصیت جوزف کی سچ کی دہلیز پر مہمان عزیز بن کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اگلے اتوار کو اسے مطلع کیا گیا کہ وہ ایک مقررہ جگہ پر تفتیشی کارروائی کے سلسلے میں خود کو پیش کرے۔ مقدمے کی سماعت اطلاع کے مطابق جس عمارت کے کمرے میں ہونی تھی وہ قریب ہی کی ایک بے حد گندے علاقے میں واقع تھی۔ آڑی ترچھی گلیوں کو عبور کر کے وہ مقررہ جگہ پر پہنچ ہی گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا بدبودار کمرہ تھا جس میں پراسرار اجنبی لوگوں کا جم غفیر موجود تھا۔ حقیقتاً تل دھرنے کو جگہ نہ تھی۔ عجیب طوفان بدتمیزی کا سما تھا۔ لوگ پاگل کتوں کی طرح حلق پھاڑ پھاڑ کر چلا رہے تھے۔ اس قسم کی عدالت میں جانے کا اسے پہلے کبھی اتفاق نہیں ہوا تھا۔ یہاں تو نظم و ضبط نام کی کسی شے کا سرے سے وجود ہی نہیں تھا۔ بہرحال جب اس کی باری آئی تو اس نے عدالت کے سامنے زبردست تقریر کی۔ اس تقریر میں اس نے ہر زاویے اور ہر نقطہ نظر سے اپنی بے گناہی کے ثبوت میں جامعہ اور حقیقت سے بھرپور دلائل دیے، اور ساتھ میں یہ بھی اعلان کر دیا کہ وہ آئندہ اس بےہودے اور بے معنی مقدمے کی کسی فضول کارروائی میں شریک ہونے کے لیے مطلق تیار نہیں۔ جب تقریر ختم کر چکا تو جج نے اس اعلان کا حوالہ دیتے ہوئے اسے بتایا کہ اب اس کا مقدمہ اس مرحلے میں داخل ہو چکا ہے جہاں اس کے کچھ کہنے یا نہ کہنے سے مقدمے کا فیصلہ متاثر نہیں ہو سکتا۔ ایک ہفتے تک جوزف عدالت کے بلاوے کا بے چینی سے منتظر رہا، مگر اس سلسلے میں اسے شدید مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ اسے کسی قسم کا کوئی پیغام موصول نہیں ہوا۔ پھر اس نے یہی مناسب سمجھا کہ سابقہ جائے عدالت کا ایک اور چکر کاٹ لیا جائے، جہاں پہلی مرتبہ اس کے مقدمے کے بارے میں پوچھ گچھ ہوئی تھی، مگر اس بار عدالت میں الو بول رہے تھے۔ کسی ذی نفس کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں تھا۔ وہ حیران و ششدر اپنے اگلے اقدام کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ ایک میلی کچیلی عورت اس کے سامنے نمودار ہو گئی۔ یہ عورت عدالت کے دربان کی بیوی تھی۔ اس نے بلا تمہید و تکلف جوزف کو اس عدالت کے طریقہ کار اور اس میں ہر ہونے والے مقدمات کے متعلق ڈھیر ساری باتیں بتانا شروع کر دیں۔ جوزف کو اس سے جو کچھ بھی معلوم ہوا اس نے اس کے ذہن کو کچھ اور بھی الجھا کر رکھ دیا۔ اس کی الجھن کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس عورت کی باتوں سے اس کو اپنے کیس کے بارے میں کوئی خاص بات معلوم نہیں ہو سکی تھی۔ پھر اس نے محسوس کیا کہ وہ عورت اپنی عامیانہ اداؤں اور ناز نخروں سے اس کا دل لبھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس سے قبل کہ جوزف اپنے کسی ممکنہ جذباتی رد عمل کا اظہار کرتا کہ عدالت سے تعلق رکھنے والا ایک کینہ پرور شخص عورت کو بے دردی سے گھسیٹتا ہوا منصف کے کمرے کی طرف لے گیا۔ جوزف کی حیرت اس وقت نقطہ عروج پر پہنچ گئی جب اس نے دیکھا کہ منصف بھی شائستگی اور آداب کے سارے اصولوں کو بالائے طاق رکھ کر عورت کو اپنے گندے اور غیر مہذب مذاق کا ہدف بنانے میں مصروف ہو گیا۔ پھر کچھ دیر بعد جب عدالت کا دربان
پریشان وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی کو کچھ لوگ گھسیٹتے ہوئے عدالت سے باہر لے جا رہے ہیں۔ چونکہ وہ اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ ان لوگوں کے خلاف احتجاج کر سکتا، لہٰذا بے چارگی کی تصویر بنا سب کچھ دیکھتا رہا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ جوزف اس کے نزدیک ایک اجنبی ہے۔ دربان نے اس کے سامنے نامعلوم کتنے عرصے سے جمع شدہ شکایات کا دفتر کھول کر اپنے اندر کے حبس سے نجات حاصل کی۔ دربان کے خیال میں ان لوگوں کے غیر انسانی رویوں کا جواز بجز اس کے کچھ اور نہ تھا کہ وہ عدالت کا ایک ادنا دربان ہے، قہر درویش بر جان درویش کے مصداق وہ مخالفین کے ظالمانہ طرز عمل کو برداشت کرنے پر مجبور تھا۔ وہاں کے ارباب اختیار اس کی جائز شکایت پر بھی کان دھرنے کو تیار نہ تھے، بعد ازاں یہ جانتے ہوئے کہ جوزف از خود عدالتی کارروائیوں کے زیر اثر تھے، اس نے جوزف کو عدالتی احاطے کا چکر لگا کر وہاں کی خاص جگہوں کو دیکھنے کی دعوت دی۔ جوزف اس کے ساتھ بالائی گیلری کو دیکھنے چلا گیا، پھر انتظار گاہ میں بیٹھے ہوئے بے شمار لوگوں پر اس کی نظریں جم گئیں۔ ان لوگوں کی حالت زار ان کے ذہنوں میں مضبوطی سے جڑ پکڑنے والی پریشانی اور گو مگو کی کیفیت کی غمازی کر رہی تھی۔ ان میں عورتیں اور مرد دونوں شامل تھے۔ جوزف کو بتایا گیا تھا کہ ان افراد کے خلاف مختلف قسم کے مقدمے زیر سماعت ہیں اور وقتاً فوقتاً اپنی پیشیوں کے سلسلے میں یہ لوگ عدالت کے چکر کاٹتے رہتے ہیں۔ ان کی ناگفتہ با حالت دیکھ کر جوزف نے ایک طرح سے اطمینان کا سانس لیا، کیونکہ اس کی حالت ان کے مقابلے میں بدرجہ بہتر تھی۔ اسی دوران عدالت میں جوزف کو اچانک محسوس ہوا کہ جیسے اس کے اندر ٹوٹ پھوٹ کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ اس کی توانائی اور قوت مدافعت آہستہ آہستہ رخصت ہونے لگی تھی۔ اگرچہ وہاں کوئی ایسی ناخوشگوار بات بھی نہیں ہوئی تھی، تاہم اسے لگا جیسے کسی غیبی طاقت کے زیر اثر وہ بے حد کمزور ہو گیا ہے۔ شاید یہ سب کچھ عدالت کے نامانوس ماحول کا اثر تھا، کیونکہ جب وہ باہر نکلا تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے اس کو ذہنی طور پر اثر نو تر و تازہ کر دیا تھا اور اس کی جسمانی نقاہت بھی دور ہو گئی تھی۔ اگلے چند روز کے دوران فروئلین جوزف سے کنی کاٹنے کی کوشش کرتی رہی، جبکہ جوزف نے دل ہی دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ قریبی تعلقات استوار کر کے ہی دم لے گا۔ باہر کیف بدلتے ہوئے حالات اس امر کی غمازی کر رہے تھے کہ اس کے دل کی مراد بر آنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ انہی دنوں میں ایک بے حد معمولی شکل کی ایک اجنبی لڑکی فروئلین کے ساتھ رہنے لگی۔ نامعلوم کیوں جوزف اس سے اس درجہ الرجک ہو گیا تھا کہ اس کو دیکھ کر ہی کراہیت کا احساس شد و مد سے اجاگر ہوتا جاتا تھا۔ ایک بار اس بدصورت لڑکی نے جوزف کو دو ٹوک انداز میں کہہ دیا کہ وہ فروئلین کے خیال کو چھوڑ دے اور اس میں ہی اس کی بہتری ہے۔ جوزف نے آخری مرتبہ فروئلین کے کمرے پر نظر ڈالی تو اس کی چھٹی حس نے مطلع کر دیا کہ وہ بد شکل اجنبی لڑکی اور کیپٹن دونوں فروئلین کے بارے میں اس کے دل میں مچی ہوئی اتھل پتھل سے بخوبی واقف ہیں، اور اس احساس کے ادراک نے اسے مزید پریشان کر کے رکھ دیا۔ ایک دن عین دوپہر کے وقت جوزف کا عمر رسیدہ انکل گاؤں سے سیدھے اس کے آفس میں وارد ہو گیا۔ اسے علم ہو گیا تھا کہ ان دنوں جوزف کن جہنمی اذیتوں کے پلِ صراط سے گزر رہا ہے۔ جوزف کی پریشانیوں نے بوڑھے آدمی کے چہرے کی جھریوں میں کئی تہوں کا اضافہ کر دیا تھا۔ انکل ایلبرٹ کے پرزور اصرار اور ضد کے آگے جوزف نے ہتھیار ڈال دیے اور مشہور وکیل ڈاکٹر ہلڈ سے ملنے پر آمادہ ہو گیا۔ جوزف کے
انکل کا خیال تھا کہ ڈاکٹر ہرلڈ اس کے الجھے ہوئے مسائل کے تار و پود بطریق احسن سلجھا سکتا ہے۔ جب دونوں وکیل کی رہائش گاہ پر پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ ڈاکٹر ہرلڈ شدید بیمار ہے۔ یہیں پر جوزف نے خوش اندام اور خوش شکل لینی کو دیکھا، جس نے عشوہ ترازیوں کے جادو جگاتے ہوئے شائستگی کے ساتھ انہیں خوابگاہ میں بٹھانے کا اہتمام کیا۔ پہلی ہی ملاقات میں جوزف نے محسوس کیا کہ لینی کی بجلیاں برساتی آنکھوں میں اس کے لیے خاص قسم کا پیغام جلوگر ہے۔ ڈاکٹر ہرلڈ نے جب عدالت اور اس میں زیر سماعت پراسرار مقدمات کے تناظر میں بڑبڑ شروع کر دی تو جوزف یہ محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا کہ وکیل حماقتوں کا جیتا جاگتا نمونہ ہے۔ شیخی باز اور ڈینگے باندھنے کے فن کا ایک ماہر استاد معلوم ہو رہا تھا، مگر اس کے باوجود اسے اس بات کا خوب احساس تھا کہ وکیل کے گھر آ کر اس نے کوئی بڑی غلطی نہیں کی، یعنی کہ طمانیت بخش قربت اور اس کی سحر آفری آنکھوں کے پیغام کے زیر اثر اس کی حیثیت ایک معمول جیسی رہی، جس کا کام عامل کے ہر حکم کو پلک جھپکتے ہی میں پورا کرنا ہوتا ہے۔ واپسی پر انکل ایلبرٹ اس سے ناراض ہو گئے۔ ان کے خیال میں جوزف نے اپنے مقدمے کے سلسلے میں وکیل کے سامنے کوئی خاص دلچسپی نہیں لی تھی۔ وکیل سے ملاقات بالواسطہ طور پر اہم ثابت ہوئی۔ جوزف کو اس ملاقات کے بعد ہی احساس ہو گیا کہ وہ سنگین حالات سے دوچار ہیں۔ اس پر عائد کردہ الزامات اگرچہ بظاہر احمقانہ حد تک لایعنی معلوم ہوتے تھے، مگر ان کی بھول بھلائیوں میں اب اس کا ذہن مکمل طور پر الجھ چکا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہر وقت انہی کے متعلق سوچتا رہا۔ اب اس کی حالت ایک ایسے شخص کی کیفیت سے مختلف نہ تھی جو دلدل میں پھنس کر باہر نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں تو مار رہا تھا، مگر یہ بھی جانتا تھا کہ اس کے لیے نجات کے سارے راستے بند ہو چکے ہیں۔ ہر لمحے میں اپنے ناقابل فہم حد تک پیچیدہ کیس کی بابت سوچتے رہنے کا نتیجہ اس کے حق میں تباہ کن ثابت ہوا۔ آفس کے کاموں سے اس کا دل اچاٹ ہو گیا، اور وہاں اس کی محض جسمانی موجودگی اس کی تدریجی ترقی کی ضمانت ثابت نہ ہو سکی۔ جب ایک دن اس کا ایک حریف پروموشن حاصل کر کے جوزف کو پیچھے چھوڑ گیا تو اس کا دل بے قرار تاریکیوں میں ڈوب کر رہ گیا۔ انہی دنوں کسی کی وساطت سے جوزف کی ملاقات ٹیٹرولی سے ہوئی، جو اگرچہ پروفیشن کے اعتبار سے پینٹر تھا، مگر کسی نہ کسی لحاظ سے اس کا عدالت کے بعض امور سے بھی قریبی تعلق تھا۔ ٹیٹرولی پرکشش شخصیت کا مالک تھا، اور اس سے مل کر جوزف کو کافی عرصے بعد طمانیت کے احساس سے ہمکنار ہونے کا موقع ملا تھا۔ اس نے جوزف کو بتایا کہ عدالت کے دفتری پینٹر ہونے کی وجہ سے اس کی عدالتی معلومات اور خفیہ رموز تک رسائی ہے، اور یہ کہ عدالت کے کئی با اختیار جج اس کو بخوبی جانتے ہیں۔ اس نے کچھ دیر تک جوزف کے کیس کی بابت اس کی بنیادی معلومات حاصل کی، پھر عدالتی پس منظر میں قانونی باریکیوں کی وضاحت کرنے کے بعد اس سے معلوم کیا کہ کیا واقعی اس سے کوئی جرم سرزد نہیں ہوا۔ جب جوزف نے اس کو یقین دلایا کہ وہ بے قصور ہے اور جرم کا ارتکاب تو دور کی بات ہے، اس نے کبھی کسی مجرمانہ کارروائی کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا۔ اس یقین دہانی کے بعد ٹیٹرولی نے جوزف کو بتایا کہ وہ عدالت سے 3 ممکنہ فیصلوں میں سے کسی ایک کی توقع رکھ سکتا ہے۔ عدالت کی طرف سے بہترین فیصلہ جو کسی کے حق میں ہو سکتا ہے کہ اسے قطعی طور پر بری کر دیا جائے، اور اس قسم کے فیصلے کی توقع اس لیے عبث ہے کہ عدالت کی تاریخ میں آج تک کسی ملزم کے حق میں یہ فیصلہ نہیں دیا گیا۔ دوسرے 2 ممکنہ فیصلوں میں ظاہری بریت اور غیر معینہ تعطل کو کافی اہمیت حاصل ہے۔ ظاہری بریت میں قیدی کو آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے، مگر سرکاری طور پر اس کا مقدمہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ مستقبل میں کسی بھی وقت اس مقدمے کی کارروائی از سر نو شروع ہو سکتی ہے۔ اس عدالت میں ایسی کئی مثالیں موجود ہیں کہ ملزم عدالت سے باعزت طور پر بری ہو کر جب شاداں و فرحاں
گھر پہنچا تو اسے دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے برخلاف عدالت سے غیر معینہ تعطل کا فیصلہ حاصل کرنے کے لیے بے حد عرق ریزی اور نہ ختم ہونے والی کوششوں کی ضرورت ہے۔ حقیقت میں اس منزل کو پہنچنے کے لیے لوہے کے چنے چبانے پڑتے ہیں، اور تب کہیں جا کر عائد کردہ الزامات منضبط اور باقاعدہ مقدمے کی شکل اختیار نہیں کر سکتے تھے، اور یوں مقدمہ غیر معینہ تعطل کا شکار ہو کر رہ جاتا۔ ٹیٹرولی نے اس کو یقین دلایا کہ مؤخر الذکر دو متبادلات میں سے کسی ایک کے سلسلے میں وہ اس کی ہر ممکن مدد کرنے کو تیار ہے۔ جب جوزف نے اس سے تفصیلی ملاقات کے بعد اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا تو اس کے ہاتھوں میں ٹیٹرولی سے خریدی ہوئی 3 بالکل ایک جیسی پینٹنگز تھیں۔ اب جوزف کے اصحابی نظام پر اس کیس سے پیدا شدہ اثرات مسلط ہو گئے تھے۔ کئی مہینے گزر چکے تھے مگر اس کے حالات میں کوئی خاص تبدیلی واقعہ نہیں ہوئی تھی۔ زندگی کی ہنگامہ خیزیوں سے وہ دور دور رہنے لگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ٹیٹرولی پر اس کا اعتماد بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کی یہ بات جوزف کے دل کو لگ گئی تھی کہ عدالت کے ججوں کو رشوت کے ذریعے مقدمے کا فیصلہ تبدیل کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ اس کے برخلاف ڈاکٹر ہلڈ کے بارے میں اس کی رائے کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ وہ اب یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ ڈاکٹر ہلڈ نے اپنی ذاتی آراء اور عملی کوششوں سے یہ ثابت کر دیا تھا کہ اس کی پیشہ ور برداری کا ہر فرد نکمے پن اور لغویات میں ید طولا رکھتا ہے۔ اس کے باوجود وہ پابندی سے ڈاکٹر ہلڈ کے گھر چکر لگا رہا تھا، جس کی واحد وجہ یعنی کہ حسن کی مقناطیسی کشش تھی جو اس کو اپنی جانب مسلسل کھینچ رہی تھی۔ ایک دن بالآخر جوزف کے ذہن میں یہ بات مضبوطی سے جڑ پکڑ رہی تھی کہ ڈاکٹر ہلڈ کو مقدمے کے سلسلے میں اپنے وکیل کی حیثیت سے برقرار رکھنا اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ سوچ کر اس نے اس کو برخاست کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا۔ جب وہ ڈاکٹر ہلڈ کو اپنے فیصلے سے مطلع کرنے اس کے گھر پہنچا تو لینی کے بجائے ایک بیزار اور ناخوش نظر آنے والے اجنبی نے دروازہ کھولا۔ بعد ازاں جوزف کو معلوم ہوا کہ یہ شخص بلاک نامی ایک تاجر ہے۔ اس نے جوزف کو بتایا کہ ڈاکٹر ہلڈ پچھلے 5 برسوں سے عدالت میں اس کا مقدمہ لڑ رہا ہے۔ اس مقدمے کی وجہ سے اس کی خانگی اور کاروباری زندگی تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ اب یہ مقدمہ اس کی زندگی کا مرکز و محور بن چکا ہے، اور یوں معلوم ہوتا ہے جیسے وہ عدالتی کارروائیوں کی پریشانیاں اور برداشت کرنے کے لیے پیدا ہوا تھا۔ جوزف نے محسوس کیا اس شخص کو عدالت کے اندرونی معاملات سے کمحقہ واقفیت ہے۔ ابھی اس شخص میں اس کی دلچسپی بڑھ رہی تھی کہ اس نے محسوس کیا کہ لینی نہ صرف یہ کہ اس شخص میں دلچسپی لے رہی تھی بلکہ وہ اس سے بہت زیادہ قریب بھی تھی۔ یہ معلوم کر کے اچانک بلاک کے بارے میں جوزف کا برتاؤ سرد مہری سے ہمکنار ہو گیا۔ اسی دوران ڈاکٹر ہلڈ کو پتہ چل گیا تھا کہ جوزف نشست گاہ میں اس کا منتظر ہے۔ بوڑھے وکیل کو جب یہ معلوم ہوا کہ جوزف اس کو برخاست کرنا چاہتا ہے تو اس نے جوزف کو متنبہ کیا کہ وہ اس قسم کا کوئی اقدام اٹھانے سے پہلے اس کے ممکنہ نتائج کا اچھی طرح منطقی تجزیہ کرے۔ دوسرے الفاظ میں وہ جوزف کو دھمکی دے رہا تھا کہ اگر اس کے مقدمے کی اس نے پیروی نہیں کی تو جوزف کو بعد ازاں پریشانی اور تعسف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ صرف یہ دکھانے کی خاطر کہ وہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے اس نے بلاک کو کمرے میں بلوایا۔ ڈاکٹر ہلڈ کو دیکھتے ہی بلاک ایسی حرکتیں کرنے لگا جیسے وہ بوڑھے وکیل کا زر خرید غلام ہو۔ اس کے طرز تخاطب اور طرز عمل سے یوں ظاہر ہو رہا تھا جیسے ساری دنیا میں ڈاکٹر ہلڈ ہی اس کا واحد نجات دہندہ ہو۔ ایک بار تو وہ گھٹنوں اور ہتھیلیوں کے بر رینگتے ہوئے ڈاکٹر ہلڈ کے قریب آ گیا اور بوڑھے وکیل کے ہاتھ کو بار بار چومنے لگا۔ وہ سب کچھ اس لیے کر رہا تھا کہ ڈاکٹر ہلڈ اس کے مقدمے کے بارے میں تازہ عدالتی معلومات فراہم کرے۔
یہ منظر دیکھ کر جوزف کا جی متلانے لگا۔ پھر ڈاکٹر ہلٹ نے جوزف کو بتایا کہ لینی جوزف جیسے ہر اس شخص میں بے پایا دلچسپی لیتی ہے جو مختلف عدالتی الزامات سے بریت کی خاطر اس کے گھر آتا ہے۔ ڈاکٹر ہلٹ کی زبانی جب اس کو لینی کے نفسیاتی جبلت کے اس نئے پہلو کی بابت معلوم ہوا تو اس کا غصہ ساتویں آسمان سے باتیں کرنے لگا۔ اب اس کا وہاں مزید بیٹھنا دو بھر ہو گیا تھا۔ جب وہ ڈاکٹر ہلٹ کے گھر سے نکلا تو اس کا ذہن پریشانی کی نئی سرحدوں میں داخل ہو گیا تھا۔ جوزف کی زندگی جیسے راندائے درگاہ بن چکی تھی۔ خود اذیتی کے ناقابل برداشت احساسات اس کے ذہن میں آگ و بارود کے دھماکے پیدا کر رہے تھے۔ اس کے برعکس دوسری طرف بینک میں اس کے افسران بالا اپنے اپنے کاموں میں اس درجہ منہمک تھے کہ ہر ایک اس کے حالات سے پیدا شدہ جذباتی خلفشار اور مریضانہ اضمحلال سے مکمل طور پر بے نیاز تھا۔ ایک دن جب اس کے باس نے اس سے کہا کہ وہ ادارے کے ایک اطالوی کو شہر کے خاص تاریخی و تفریحی مقامات کی سیر کرا دے تو جوزف نے ملاقات کے لیے ایک چرچ کا انتخاب کیا۔ کافی دیر کے بعد جب اطالوی وہاں نہیں آیا تو جوزف سائیں کرتے ہوئے چرچ میں بے مقصد ادھر ادھر گھومتا رہا۔ اس نے پہلی مرتبہ حیرانی سے دیکھا کہ چرچ میں سرسبز ایک ایسا ڈائس تیار کر دیا گیا تھا جہاں حاضرین کے سامنے خطبے کے لیے کھڑے ہر شخص کو بآسانی تشدد کا ہدف بنایا جا سکتا تھا۔ اگرچہ اس وقت چرچ میں خاموشی بلند و بانگ آواز میں حاضرین کی عدم موجودگی کا اعلان کر رہی تھی، مگر جوزف نے دیکھا کہ روایتی لباس میں ملبوس ایک پادری اس ڈائس کی طرف خطبہ شروع کرنے بڑھا چلا آ رہا تھا۔ اچانک پادری نے اس کا پورا نام لے کر اس سے مخاطب کیا۔ جوزف ایک لمحے کے لیے ہکا بکا رہ گیا، پھر اپنے داخلی استعجاب کی تسکین کی خاطر وہ میکانیکی انداز میں بڑھتا ہوا پادری کے قریب پہنچ گیا۔ پادری نے تمہیدی تفصیلات کو پس پشت ڈالتے ہوئے بتایا کہ اس کا مقدمہ امید افزا مرحلے میں نہیں ہے۔ پادری نے جیسے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اس کے دل میں جلتے ہوئے امید اور جاگے ہوئے آخری چراغ کو بھی اپنی گفتگو کی پھونکوں سے گل کر کے دم لے گا۔ اس نے مزید بتایا کہ جس مبینہ جرم کے سلسلے میں اس پر مقدمہ دائر کیا گیا تھا، عنقریب اس کا فیصلہ اس کی سزایابی پر ہوگا۔ جوزف کو ہنوز اس جرم کی بابت کچھ معلوم نہ ہو سکا، جس کے نتیجے میں اس پر ایک عرصے سے عذابوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ پادری بھی جیسے اس سلسلے میں کچھ جانتا نہیں تھا۔ اس واقعے کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ ایک دن جوزف کی 31ویں سالگرہ کی شام کو دو آدمی اونچے چھجے کی ہیٹ سر پر رکھے اس کے گھر پہنچ گئے۔ اچانک جیسے جوزف کو ایک غیر مرئی طاقت نے آگاہ کیا کہ اس کے مقدمے کی ناتمام کارروائیوں کے باوصف فیصلے کا اعلان ہو گیا ہے۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ دونوں جلاد ہیں جو سزا پر عمل درآمد کے سلسلے میں اس کے پاس آئے ہیں۔ انہوں نے شفقانہ انداز میں جوزف کے دونوں بازوؤں کو اپنی گرفت میں لے لیا اور مختلف سڑکوں سے اسے گزارتے ہوئے بالآخر شہر کے ایک دور افتادہ مقام پر لے آئے۔ ان کے قریب ہی ایک نالا شور مچاتا ہوا نامعلوم سمتوں کی جانب بہتا جا رہا تھا۔ انہوں نے جوزف کے بدن سے کوٹ اور شرٹ کو اتارا اور پٹخنے کے انداز میں اسے زمین پر لٹا دیا۔ جوزف کھلی آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے جسم کی توانائی جیسے رخصت ہو گئی تھی۔ مزاحمت کی خواہش کے باوجود وہ چپ چاپ دم سادے لیتا رہا۔ دونوں جلاد باری باری ایک کھلے ہوئے بڑے چاقو سے اس کے جسم کو سہلاتے رہے۔ جوزف نے محسوس کیا کہ جیسے وہ چاہتے ہیں کہ وہ اچانک چاقو ان سے چھین کر خود ہی اپنے جسم میں اتارے۔
مگر اس نے جیسے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ اگرچہ موت زیادہ دور نہیں تھی، مگر اسے یقین تھا کہ کوئی اس کی مدد کو آیا ہی چاہتا ہے۔ اچانک ایک آدمی نے دونوں ہاتھوں سے اس کے حلق کو سختی سے اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس نے اس موقع پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے اور انگلیوں کا رخ آسمان کی طرف کر دیا، اور تب دوسرے آدمیوں نے بجلی کی سرت سے اس کے سینے میں تیز دھار چاقو کا پھل اتار دیا۔ آخری لمحات میں جوزف نے محسوس کیا کہ اس کی موت سے پیدا شدہ شرمساری اس کی موت کے بعد بھی ایک عرصے تک زندہ رہے گی۔